ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرا محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان دے کر بھیجا ہے اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے قرآن دے کر بھیجا ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر ہمیں قرآن سمجھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو دیکھنا ہوگا، ان کے کردار کو دیکھنا ہوگا، ان کے اقوال کو دیکھنا ہوگا، ان کے افعال کو دیکھنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا بنانا ہے، دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور دین کو بچا کر کے، ایمان کو بچا کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کرنا ہے۔ اور جب ہم ایمان کو بچا کر لے کر جائیں گے تو ہم ایمان پیش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنایا، دنیا میں بھیجا تو زندگی گزارنے کے لیے قرآن بھیجا۔ اب ہمارا جو دو طبقہ ہے، ایک طبقہ تو یہ ہے جو سیاست کے خلاف، آج کا میرے بیان کا موضوع سیاست ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ سیاست قرآن سے الگ نہیں ہے، دین سے الگ نہیں ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے کہ بغیر دین کا صحیح سیاست نہیں ہے، اور اگر آپ سیاست میں نہیں ہیں تو آپ کا وجود بھی خطرے میں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کیا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک حصہ ہے یہ، وفی الآخرۃ حسنہ، ایک حصہ ہے، وقنا عذاب النار۔ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ رب العالمین سے دنیا کی بھلائی عطا کرتے ہیں، دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ جبکہ اللہ نے جب قرآن میں سکھایا ہے کہ تم دنیا کی بھلائی اللہ سے مانگو تو پہلے دنیا کی بھلائی مانگو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کو محبت کے نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اللہ نے سکھایا ہے کہ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ کہ دنیا میں ہمیں زندگی گزارنا ہے تو دنیاوی چیزوں کو ذریعہ کے طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ بغیر دنیا میں رہے ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک ناؤ ہے تو اس دین کی مثال ایک ناؤ کی سی ہے کہ جیسے ایک ناؤ بنا کر تیار کر دیا جائے، خوب بہترین ناؤ ہو، بہت ساری اس میں سویدھائیں ہوں، خصوصیات ہوں، بہت بہترین ہو، اس ناؤ کو بنا کر تیار کر دیا جائے اور اس ناؤ کو چلانے کے لیے پانی نہ ہو تو اس ناؤ کا بنانا بیکار ہے۔ ویسے ہی اللہ نے جب اس دنیا کو بنایا تو یہ دنیا کیا ہے؟
پانی ہے، یہ دنیا پانی ہے، اور یہ دین ہے، جو شریعت ہے، جو اسلام ہے، جو قرآنی تعلیمات ہے، یہ ناؤ ہے۔ اب ہماری زندگی میں دین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن اس دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اس دین پر عمل کریں گے دنیا میں آ کر، جنت میں ہم بدلے کے طور پہ جائیں گے، تو دنیا میں تو ہم دین پر عمل کریں گے۔ تو یہ ناؤ جو دین ہے، وہ ناؤ اللہ نے بنایا ہے، اور اس ناؤ کو چلانے کے لیے یہ دنیا جیسا پانی اللہ نے بنایا، کہ جس طرح بغیر پانی کا ناؤ نہیں چل سکتا، ویسے ہی دنیا میں بغیر آئے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ اور جب تک پانی ناؤ کے نیچے رہے گا، ناؤ جو ہے درست رہے گا، ناؤ چلتا رہے گا، ناؤ حفاظت میں رہے گا، لیکن جب یہ پانی ناؤ کے اندر آ جائے گی، پھر جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے، پھر نقصان کا سودا ہے۔ جب پانی ناؤ کے اندر آ جائے تو پھر ناؤ ڈوب جائے گی۔ ویسے ہی دین پر اگر دنیا غالب آ جائے تو پھر ہمارا دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں سکھایا کہ دنیا کو مانگو، دنیا کی بھلائی مانگو، اور پھر آخرت ہے، پھر بعد میں آخرت کی بھلائی مانگو۔ تو میں پہلے کہا تھا کہ آج کا بیان کا موضوع سیاست ہے، اور آج ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سیاست اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی پیشہ وہ ایک پیشہ ہے، ڈاکٹری کا پیشہ برا نہیں، انجینئرنگ کا پیشہ برا نہیں ہے، وکالت کا پیشہ برا نہیں ہے، قانون داں کا جو یہ پیشہ ہے وہ برا نہیں ہے، کوئی بھی پیشہ برا نہیں ہے۔ برے وہ انسان ہیں جو اس پیشے کے اندر جا کر کے اس پیشے کو برا بناتے ہیں، تو وہ انسان برے ہوتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ دھیرے دھیرے کر کے برے لوگوں کا ٹھکانہ سیاست ہو گیا، اور اچھے لوگ سیاست سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست جو اچھے لوگوں کا کام نہیں، بلکہ یہ اچھے لوگوں کا ہی کام ہے۔ اور آج ہم نے سیاست سے اپنے آپ کو دور کرنے کے بعد ایسا ہم نے اپنے آپ کو بنایا کہ اپنے آپ کو صرف ایک ووٹ دینے کی مشین بنایا۔ اور ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد، یہ بات سامنے آنے کے بعد آپ لوگوں کا جو ہے لہجہ بدل جائے۔ پھٹاک دے بی جے پی کا ایجنٹ کرنے میں تو کوئی دیری نہیں لگاتے ہم لوگ، کہ جو ہمارے سوچ کے خلاف بات کرے، جو ہمارے منشا کے خلاف بات کرے، وہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے۔ جو کانگریس کے خلاف بولے بی جے پی کا ایجنٹ ہے، سپا بسپا کے خلاف بولے بی جے پی کا ایجنٹ ہے، آر جے ڈی وغیرہ کے خلاف بولے بی جے پی کا ایجنٹ ہے۔ اور سب سے بہترین، سب سے سیکولر اس کو مانتے ہیں جو ان پارٹیوں کو سپورٹ کرے۔ اس میں ایم آئی ایم ہے، ایم آئی ایم بھی پارٹی ہے۔ جب ایم آئی ایم کی پارٹی، ایم آئی ایم کے صدر اویسی صاحب، 3 طلاق کا مسئلہ آیا، این آر سی وغیرہ آیا، یا جو بھی مسلم مخالف بل آیا، یا کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی ظلم و تشدد ہوا، تو ہر موقع پر اویسی بولا۔ این آر سی کے بل کو کس نے پھاڑ کر پھینکا؟ اویسی نے پھاڑ کر پھینکا، مخالفت کیا، حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے جب جواب دیا، حکومت سے سوال کیا، آواز اٹھایا، تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے خوشی کی تالی بجائی، اور یہ کہا کہ ہاں اگر کوئی مجاہد ہے تو وہ اویسی ہے۔ 2-4 اور آ جائے اس کے طرف تو ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی، کوئی وہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں، 2-4 اور آ جائے، 2-4 اور اویسی آ جائے پارلیمنٹ میں،
تو کیا کوئی پیڑ ہے جس میں ویسی جو ہے اس کا پھل آئے گا، اس کو توڑ کر کے اور جو ہے پارلیمنٹ میں پارسل کر دیا جائے گا؟ ایسا کوئی پیڑ ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو جب وہ بولتا ہے تو مجاہد ہے، ہماری حق کے جو ہے حق کے لیے لڑنے والا ہے، ہمارے دین کے لیے لڑنے والا ہے۔ لیکن جب وہی الیکشن میں آتا ہے، اپنا امیدوار اتارتا ہے اور عوام سے جو ہے ووٹ مانگتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دلال ہے، بی جے پی کا دلال ہے۔ ووٹ نہیں دیں گے، ہمیں صرف اویسی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں کون چاہیے؟ اویسی۔ اور ووٹ کس کو دیں گے؟ کسی رام کو، کسی کشواہا کو، کسی ٹھاکر کو، کسی چودھری کو۔ کیوں؟ ہم کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بی جے پی ہماری دشمن ہے، اور جب تک ہم بی جے پی کو دشمن سمجھ کر ووٹ دیں گے تب تک ہم ہمیشہ ٹھگے جائیں گے۔ 75 سے 76 سال سے ٹھگے جا رہے ہیں اور ٹھگے ہی جائیں گے۔ جس کو ہم نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ووٹ، آج کیا ہو رہا ہے؟ سب بھاگ رہے ہیں، جو سرکشت سیٹ ہے وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جو جہاں سے جیت پکی ہے وہاں کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں؟ اپنے قریبی کو، اپنے قریب والوں کو، اپنے حمایتیوں کو۔ وی آئی پی سیٹ ہے، مسلمان کو وہ ٹکٹ نہیں دے گا وہاں سے۔ وائناڈ سے کوئی جو ہے راہل گاندھی نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں کھڑا کیا؟ وہ کیوں کھڑا ہوا؟ تو ہمارا جو ہے ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ گروی رکھا ہے کہ ہم جو ہے، اور کانگریس بھی جانتی ہے کہ بھائی یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ آئے گا تو میرے پاس آئے گا۔ جبکہ ووٹ جو ہے، ووٹ ایک طرح کا کیا ہے؟ یہ گواہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھیے کہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور صحیح لوگوں کے حق میں گواہی دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس ووٹ کے متعلق بھی اللہ سوال کرے گا کہ تم نے ووٹ دیا تھا، کس بنیاد پر دیا تھا، کون سی اس میں اچھائی تجھے نظر آئی تھی، تم نے کیا دیکھ کر ووٹ کیا تھا، تمہارا ووٹ دینے کا مقصد کیا تھا، تمہارا ووٹ دینے کا جو ہے یہ موقع تھا، تو تم نے کس بنیاد پر ووٹ کیا، کون سی اس میں تمہیں اچھائی نظر آئی، کیا تمہیں نظر آیا۔ کل قیامت کے دن اگر یہ اللہ پوچھ لیا کہ جس نے بابری مسجد کو توڑا تم نے اس کا ہمیشہ سپورٹ کیا، جس نے تمہاری نسل کشی کی اس کا تم نے ہمیشہ سپورٹ کیا، جو تمہارے لیے لڑا، جو آواز اٹھایا، اس کو تم نے دلال کہہ دیا، تب کیا کہیں گے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی حصہ داری مانگیں۔ آج بہار میں صرف 14% یادو ہیں، اور لگاتار حکومت بنتی گئی، 15 سال لگاتار حکومت۔ اس کے بعد جب موقع آیا، نائب وزیر اعلیٰ وہی بنا، پہلے باپ رہا، پھر ماں رہی، پھر بیٹا ہے۔ 18% مسلمان، 18% مسلمان ہیں، اور کتنی حصہ داری ہے؟ تو یہ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ وقت جو ہے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ بات لمبی کیا جائے، بات کو لمبا کیا جائے، اس لیے جو ہے بات یہی ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذرا سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں۔